توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ آج بھی غیرت مسلم زندہ ہے، ایمان کی حرارت والوں میں ایمان کی چنگاریاں آج بھی زندہ ہیں، دینی غیرت جرت و بہادری آج بھی زندہ ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ہندوستان کے ایک کالج اور یونیورسٹی میں پیش آئی، جب ہندوؤں نے نعرے لگانے شروع کیے۔ ایک اکیلی مسلمان لڑکی کو دیکھ کر کتوں نے شیر بننے کی کوشش کی تو اس مسکان شہزادی نے شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا اور جرت و بہادری کی تاریخ رقم کی۔ خولا، سمیہ، اسما کی یاد تازہ کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان عظیم مسلمان ماؤں بہنوں کو جنہوں نے دینی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہی تو وہ عظیم مائیں بہنیں ہیں جن کی ایک پکار پر محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام کے پرچم گاڑے، اور ان مسلمان ماؤں بہنوں کی پکار کی بدولت خلیفہ معتصم باللہ نے عیسائی حکمرانوں کو دھول چٹائی، اور مسلمان کی جو غیرت ہے یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ان کی جو غیرت و حمیت ہے یہ ایک کافرہ عورت کی عزت کے لیے بھی یہ غیرت زندہ ہوتی ہے۔ لہذا ایک عیسائی گورنر نے اسپین کے بادشاہ کے خلاف فریاد کی، مسلمان کی غیرت یہ صرف مسلمان ماؤں بہنوں کے لیے نہیں بلکہ یہ غیرت اس وقت بھی جوش میں آتی ہے جب کسی ایک کافرہ عورت پر بھی بری نگاہ ڈالی جاتی ہے، اس کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ اس کی واضح مثال تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ جب اسپین کے بادشاہ نے وہاں کے گورنر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، اس نے مسلمان کمانڈروں سے فریاد کی تو مسلمان کی غیرت اس وقت بھی ایک عورت کے لیے بیدار ہوئی، اور طارق بن زیاد نے 12,000 کے لشکر کے ذریعے لاکھوں عیسائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جوتی کی نوک پر رکھا، اور ایک کافرہ عورت کے لیے اتنے عظیم مسلمانوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ میں ان ساری عظیم مسلمان ماؤں بہنوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو کبھی غیرت ایمانی پر، دینی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، چاہے سارے کافر کتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑیں لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ان کا یہی کہنا ہوتا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔